إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں جس وقت کوئی بھی انسان سن بلوغت نو پہنچتا ہے جوانی دی عمر نو پہنچ جاتا ہے اس دے شریعت دے احکامات نافذ اور لاگو ہو جاتے ہیں کچھ ایسے احکامات نے جنہوں نے کرنا ضروری ہے اور کچھ ایسی چیزاں نے کہ انہاں تو کنارہ کشی کرنا وہ ضروری ہے اور ایسا انسان جس وقت بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اس ایک ایک ادا اللہ دے ہاں وہ ریکارڈ ہو رہی وہ بولتا ہے وہ بھی چیز لکھی جا رہی ہے اور اگر وہ بالغ آدمی نوجوان آدمی کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی اللہ دے ہاں لکھیا جا رہا ہے کوئی چیز اللہ دے علم تو پوشیدہ نہیں اس سے بات سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی توجہ دے نال میرے عزیزاں نے سننا ہے اللہ سانو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ پنج چیزاں دے آن تو پہلے غنیمت سمجھو ایک کلم خمسن قبل خمسن پنج چیزاں تو پہلے پنج چیزاں نو غنیمت سمجھو غنم عربی زبان کے اندر بکری نو کیا جاتا ہے
اور اس جگہ پہ اغتنم لفظ بولا گیا کہ بھیڑ بکریاں چران والا آدمی جس وقت وہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے تسی بھی دیکھتے ہو گے اسی کی کیفیت ہوتی کہ اگر وہ بکری کسی غیر کی فصل کے کول چلی جائے وہ چرواہا اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے اپنے آپ کو ہوشیار رکھتا ہے تیز کراری کو کم لے کے وہ جلدی کے نال اس بکری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بکری کسی دوسرے بھائی کی فصل کا نقصان نہ کرے اغتنم کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنے آپ کو ہوشیار کرو 5 چیزیں آن کو پہلے وشبابک قبل حرمک فرمایا بڑھاپے آن کو پہلے نوجوان جوانی کو غنیمت سمجھو میں اس جگہ سے اپنے ساتھیوں کو دسنا چاہنا کہ جوانی کیا چیز ہے ممکن ہے نہ پتا ہوئے ممکن ہے پتا ہوئے عربی زبان کے اندر جوانی واسطے 2 لفظ آئے تھے اور اسلام کے اندر دین کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال نے ایک لفظ شاب کا معنی بھی جوان ہے اور فتان کا معنی بھی جوان ہے شاب کا معنی کی گرمی والا حرارت والا جوش والا انسان کا خون گرم ہوتا ہے اور شاب بالغ ہون تو لے کے بالغ سمجھتے ہو نا آدمی عاقل بالغ باشعور نفع نقصان کو سمجھنے والا بلوغت تو لے کے 40 سال کی عمر تک آدمی شاب ہوتا ہے شاب اور 19 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک اس کو فتان بولیا جاتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں فتان کا لفظ استعمال کیتا مختلف مقامات ذکر کیتا اور میرے نوجوان بھائیوں بالخصوص اس بات کو یاد کر کے جانا جس معاشرے کا نوجوان صراط مستقیم پہ آ جائے راہ ہدایت پہ آ جائے جس معاشرے کا نوجوان اپنے آپ کو درست کر لے اس معاشرے کو عروج مل جاتا ہے بلندیاں اور ترقی مل جاتی ہے اور جس معاشرے کے نوجوان کے اندر بگاڑ آ جائے خرابی آ جائے دین تو دوری اور نماز تو دوری ہو جائے قرآن تو دور ہو جائے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد تو غافل ہو جائے وہ معاشرہ ذلت و پستی کے اندر چلا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اس مقام پہ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ وہ کوئی بزرگ نہیں سن کہ انہوں نے عمر 80 سال 90 سال اللہ فرما رہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا وہ چند ایک نوجوان سن انہوں نے عمر 21 سال 22 سال 23 سال کے نوجوان وہ 3 سن یا وہ 5 سن یا وہ 7 سن اللہ نے قرآن نے انہوں کی تعداد تعین نہیں فرمایا لیکن فرمایا ہے وہ نوجوان آمنوا بربہم اس دور کے اندر اپنے رب نے ایمان لے کے آئے وزدناہم ھدا اللہ فرما رہے ہیں جدو وہ میرے تے ایمان لے کے آئے میں انہاں دی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیتا انہاں دی ہدایت کے اندر اضافہ اور قرآن مجید کی بلاغت کو قربان جانا وہ کوئی غریب علماء دے لوگ نہیں سن اچھے بھلے گھر دے لوگ سن مالدار لوگ سن قرآن مجید میں اس میں اشارہ کیتا بھائی اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ بادشاہ نے کیا میں تمہیں سوچن کا موقع دے دیا چند ایک گھڑیاں یا چند ایک دن تو مولد ہے سوچ کے میں دسو کہ آیا کہ اس ایک الہ کی عبادت چھڑنی ہے
یا نہیں چھڈنی. مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ اگر وہ کھاندے پیندے گھراں دے لوگ نہ ہوندے بادشاہ کدی بھی انہاں نوجواناں نوں سوچن سمجھن دی کدی بھی مہلت نہ دیندا بلکہ انہاں نوں سولی تے لٹکا دیندا انہاں نوں شہید کر دتا جاندا. لیکن انہاں نوجواناں نوں موقع دے دتا گیا. اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عام گھراں دے لوگ نہیں سن بلکہ مالدار لوگاں دے گھر والے سن. وہ بچے اللہ نے انہاں لوگاں دی ایسی عظمت اور شان بیان فرمائی, انہاں نوجواناں دی ایسی سیرت اور ایسا عمل بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت دیاں دیواراں تک اس نوجواناں دی سیرت کو اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا. نوجوان یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. معاشرے کی سب سے عمدہ چیز, معاشرے کا مغز وہ نوجوان ہے. نہیں سمجھ آئی قرآن مجید کا دوسرا مقام سمجھو. میں واقعات عادی نہیں لیکن بات سمجھانا چاہنا. اللہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. سبحان اللہ. سورہ یوسف کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے نال جیل کے اندر جو قیدی بنے, جو ساتھی بنے, وہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والے لوگ نہیں سن بلکہ وہ دو نوجوان سن. یوسف بھی نوجوان اور قیدی نام ملنے والے وہ بھی نوجوان. جس وقت انہوں نے خواب بیان فرمایا, نوجوان نے نوجوان کو خواب بیان فرمایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے اس کو پہلے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بیان کروں پہلے میرا پیغام سنو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا, غیر اللہ انہاں کی نفی کرنے والا, غیر اللہ کا انکار کرنے والا. اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. سارے واسطے جائز نہیں کہ اسی اللہ دے نال شرک کریے. ایک نوجوان قید کے اندر, جیل کے اندر, قید خانے کے اندر اپنے نوجوان ساتھیوں کو توحید کا پیغام دے. میرے نوجوان بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں اور بالعموم میرے بزرگوں, میری امامہ بہنہ بھی مخاطب نے, رمضان المبارک کے جان کے بعد اپنے آپ کو دین کو دور نہ کرنا, مسجد کو دور نہ کرنا. خیر الاماکن, کائنات کے امام نے فرمایا خیر الاماکن المساجد. اس روئے زمین کے سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے. وخیر الشر وشر الاماکن, اور سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں کو بچاؤ, اپنی مجلس کو اچھا کرو, اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا کرو, اپنا کھانا پینا بہتر کرو, اپنے آپ کو دین میں لے کے آؤ, اپنے آپ کو آخرت میں لے کے جائیے. اسی تاکہ اپنی آخرت بھی تیاری کریے, قبر بھی تیاری کریے. نہ بڑھاپے کا انتظار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو نوجوان کی سیرت بیان فرمائی وہ میں بیان کر چکیا ہوں. اور کائنات کے امام نے فرمایا ایک جملہ, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی روایت, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. بزرگان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں, لیکن کائنات کے امام نے فرمایا وہ نوجوان آدمی جس کے جسم کے اندر حرارت, جس کے جسم کے اندر گرمی, رکوع کرتا ہے اچھے طریقے دے نال, سجدہ کرتا ہے اچھے طریقے دے نال, نماز پر وقت ادا کر سکتا ہے, قرآن کی تلاوت جتنا چاہے کر سکتا ہے, دین والا اپنے آپ کو موڑنا چاہے موڑ سکتا ہے. کائنات امام نے فرمایا اپنے آپ کو دین کے اندر صرف کرنے والا وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے. چھوٹی چیز ہے, بہت بڑی سعادت ہے.
بہت بڑی خیر ہے۔ فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپے کو پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو، فقر کو پہلے مال کو غنیمت سمجھو۔ اس تو پہلے کہ فقر آ جائے، غربت آ جائے، اگر اللہ نے مال و متاع عطا کر دیتا ہے، اس مال و متاع کو اللہ کے راستے کے اندر صرف کیتا جائے، خرچ کیتا جائے۔ تو اسی دیکھ رہے ہو جب ملک الموت آ جاتا ہے، میرا اور تیرا پیغام لے کے آ جاتا ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، بیوی ماں باپ، چند ایک پیسے دے اور کچھ غلہ یا کوئی اور چیز بطور صدقہ اس آدمی میں ہاتھ دے نال لگان کی کوشش کرتے تھے کہ نہ پیسے دے نال میرے اس بزرگ دا ہاتھ لگ جائے، ماں دا ہاتھ لگ جائے، میرے اس بیٹے دا ہاتھ لگ جائے اور اس مال کو صدقہ کیتا جائے۔ کوئی صدقہ نہیں، صدقہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مند ہوئے، طاقتور ہوئے، غربت دا ڈر ہوئے، فقر و فاقے دا ڈر ہوئے، اور اس صورت کے اندر آدمی غیبانہ انداز دے نال اور ظاہری طریقے دے نال اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے والا، فرمایا اصل صدقہ یہ ہے۔ آدمی ساری زندگی مال جوڑتا رہتا ہے، مال جوڑتا رہتا ہے، مال جوڑتا رہتا ہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا اس وقت عزیز و اقارب رشتہ دار اس نال اس طرح سلوک کرتے ہیں جبکہ وہ مال اس کا مال نہیں، وہ مال وہ سادہ مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا کہ فقر تو پہلے مال نو غنیمت سمجھو، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آن تو پہلے اپنی صحت نو غنیمت سمجھو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صحت مند آدمی جو دین پہ عمل کر سکتا ہے وہ بیمار آدمی نہیں کر سکتا۔ بیمار آدمی کو روزہ معاف، بیمار آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کے نماز پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، اشارے دینا نماز پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صحت مند آدمی وہ رکوع کر سکتا ہے، اچھے طریقے سلیقے دے نال سجدہ کر سکتا ہے، اچھے طریقے سلیقے دے نال قیام کر سکتا ہے، بڑے بہترین انداز دے نال، یعنی اللہ کی عبادت بہت آسان طریقے دے نال کر سکتا ہے۔ نوجوان آدمی، صحت مند آدمی، طاقتور آدمی، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے مصروفیت کو پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو اور موت کو پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ موت آن کو پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے اللہ نے جو زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں توجہ دے نال بیٹھنا، زندگی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کوئی عام نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور اس کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کسی آدمی کو تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ درد آ جائے، اس تکلیف کی وجہ کے نال وہ موت کی خواہش نہ کرے۔ کی وجہ موت کی آرزو نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي۔ ہاں اگر ضروری انہیں موت کی خواہش کرنی ہے، یہ دعا کرے اللہ جب تک میری زندگی میرے واسطے بہتر ہے اللہ میں زندگی نصیب فرما، اور جب میری موت میرے واسطے بہتر ہے اللہ میں موت عطا فرما۔ موت منگن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کیتا جائے۔
اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اس آیت کے اندر غور کرو، اللہ نے دو جگہ پہ فرمایا واتقوا اللہ. شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ تو ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے کل واسطے اللہ کے سامنے کی پیش کراں گا. ما قدمت مانا سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی جی توجہ کرو میرے بات. ما قدمت مانا پیش کرنا. جس طرح میرے اور تیرے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے تے خاص مہمان آئے تے آدمی بہت کچھ سوچ رہا ہے میں اپنے مہمان کو ایوی چیز پیش کراں گا، ایوی چیز پیش کراں گا، اپنے مہمان واسطے ایوی چیز تیار کراں گا، کھانے دا سامان، پینے دا سامان، دیگر اشیاء ان دے واسطے تیار کر رہا ہے کہ میں اپنے مہمان کو ساری چیزاں پیش کرنیاں نے. اللہ نے اسے پیش کرنے کا لفظ استعمال کیا ما قدم، کہ میرا بندہ میرے سامنے کل واسطے کی پیش کرے گا. نماز لے کے آئے گا، میرے سامنے روزہ پیش کرے گا، میرے سامنے حج پیش کرے گا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت پیش کرے گا، میرے سامنے دیگر اذکار پیش کرے گا، میرے سامنے دیگر نیکی کے اعمال پیش کرے گا. یا وہ بدبخت انسان جو اپنے اللہ کے سامنے مختلف قسم دیا خطاواں، غلطیاں، لغزیاں، نافرمانیاں اللہ کے سامنے پیش کر. ما قدمت لغد، مفسرین بیان کرتے ہیں لغد غدن کا معنی ہے اگلا دن، آنے والا دن. اور غدن جو تنوین ہے تنوین تعظیم، اللہ فرما رہے ہیں وہ آنے والا دن چھوٹا دن نہیں بہت بڑا دن ہے. اس بڑے دن میں سے تیاری کریں. چھوٹا دن نہیں بہت بڑا دن ہے. اس آن والے کل بھی تیاری کرو، اور وہ آن والا کل دور نہیں. جب انسان دی موت سانس ختم اسی طرح انسان دا آن والا کل وہ شروع ہو جاتا. اس واسطے رمضان المبارک جا رہا ہے میرے اور تیرے واسطے موت کا پیغام لے کے جا رہے کہ جس طرح رمضان آیا ہر آدمی کی زبان پہ جملہ کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان چلا گیا میری اور تیری زبان پہ کہ رمضان جا رہا ہے. یہ میرے اور تیرے واسطے پیغام اور درس ہے کہ اے انسان جس طرح تو دنیا پہ آیا ایک دن تیرے جان کا بھی پیغام مل جائے گا کہ فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں بن فلاں آج اس دنیا فانی کو رخصت ہو گیا. اور تسی دیکھیا انسان دے آن دی کیفیت کی ہے اور جان دی کیفیت کی ہے. انسان جو دنیا پہ آنا ہے اس دے دو میں ہاتھ بند ہوندے، دو میں ہاتھ اس سے بند ہوندے، اور جس وقت دنیا تو جا رہے ہوندے دو میں ہاتھ اس میں کھلے ہوندے. خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ، کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ اگر اس کے ہاتھاں کے اندر کوئی ملبوس چیز ہے اس کو اتار لیا جاتا ہے. قیمتی چیز ہے گھڑی، اس کو اتار لیا جائے. انگوٹھی اس کو اتار لیا جائے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، آخرت کی تیاری کرو. اللہ کے اصول اور ضابطے اٹل، اس سے فیصلے اٹل. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات دس دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جوڑا نہ ہوئے. تو تسی کیویں سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہوئے آخرت نہ ہوئے؟ بے شمار مقامات اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کسان میرے بھائی جو کھیتی باڑی کرتے تھے اس بات کو اچھی طرح سمجھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تانوں زمین کے اندر بویا، زمین کے اندر بویا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
اللہ کی طرف تسی ایک دن جمع کیتے جاؤ گے. اشارہ یہ ہے کہ جویں کسان زمین دے اندر ہل چلاوندا ہے، ہل چلاون کے بعد اس زمین کو نرم کردا ہے، نرم کرن کے بعد اس دے اندر بیج ڈال دیندا ہے، وہ بیج ایسا ایسا بڑا ہوندا ہے، اس قدر بڑا ہو جاتا ہے جو پک جاتا ہے، فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں جب فصل تیار ہو جائے وہ فصل نو کٹ کے اسے کھیت دے اندر اس نو بکھیردا نہیں بلکہ اس بیج نو، اس غلے نو، اس اناج نو ایک دوسرے مقام تے لے کے جاندا ہے، محفوظ جگہ تے لے کے جاندا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس زمین تے انسان جو بسایا، آخرکار میں اللہ رحیم و کریم اس دنیا کو لے جا کے آخرت کے اندر تیرا فیصلہ کرانا. اس عہد مبارکہ تو قیامت کا منظر ثابت ہو رہا ہے، آخرت ثابت ہو رہی ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی، توجہ دینال، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، سورہ یاسین، ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ فرما رہے ہیں اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا میں جوڑا نہ بنایا ہو، حتیٰ کہ اے انسان تیرا بھی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور انہاں چیزاں کا بھی جوڑا بنایا جنہاں کا تیرے کو علم نہیں. بعد میں علم آیا، جس طرح بجلی ہے، بجلی بھی اپنا کام اس وقت کرتی ہے جب ٹھنڈا اور گرم آپس کے اندر ملتا ہے. بجلی بام مقصد اس وقت ہونے جب اپنے جوڑے نہ ملتی ہے. انسان بام مقصد اس وقت ہونا جب اپنے جوڑے نہ ملتا ہے. اللہ اولاد ایسی نعمت نال نوازدا ہے کہ اس وقت نواز دیندے نے جب انسان مرد اپنی عورت نال ملاقات کرتا ہے. فرمایا جب دنیا کا نظام میں بنا دیتا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جنہی جوڑے تو بغیر ہوئے اور بغیر جوڑے تو وہ چیز فضول ہے، انسان اولاد کی نعمت میں محروم ہو جائے، وہ جوڑا بام بے مقصد ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان تو یہ سمجھ لے کہ میں تینوں فضول کرنا کی، تیری پیدائش فضول نہیں، تیری پیدائش بے مقصد نہیں. اے انسان تیری پیدائش کا کوئی مقصد ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہنا کہ دنیاوی زندگی میں رہ کے انسان کس قدر عمل کرتا ہے، عملی زندگی اپنے آپ کو کس طرح بنا کے آتا ہے، بہتر کر کے آتا ہے. اللہ سانو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ میرے عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت یہ دستی ہے کہ کس قدر انہوں نے اندر آخرت کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پڑھے رات ہلیت الاولیاء کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیاں کو دسن لگے یا ایھا الناس لو نادا منادن، اے لوگو اگر آسمان تے آواز لگا دی جائے انکم داخلون الجنت، انکم داخلون الجنت کلہم اجمعون الا رجلا واحدا، اگر آسمانہ پہ آواز لگا دی جائے اللہ یہ آواز لگا دیں کہ میں پوری انسانیت کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیتا ہے سوائے ایک آدمی نے میں معاف نہیں کیتا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے اللہ خفت ان اکون ہوا، انہوں اس بات کا ڈر ہے کہ جنت کے اندر نہ جان والا کوئی اور آدمی نہیں، میں عمر کی ذات ہوئے گی. آخرت کا ڈر ہے. لو نادا منادن، اور اگر آسمانہ پہ آواز لگا دی جائے انکم داخلون النار الا رجلا واحدا، اللہ اعلان کر دے کہ میں پوری نوع انسانی نو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے سوائے ایک آدمی نے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے لا جوت ان اکونا ہوا مینوں اللہ دی رحمت اس قدر امید ہے کہ وہ جنت کے اندر جان والا میں ہی ہوں. صحابہ کرام کے درمیان فکر سوچ آخرت کی سوچ انہوں نے مطمع نظر آخرت دنیا مطمع نظر نہیں سوچ انہوں نے آخرت تے سوچ قرآن اور حدیث سے عمل کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رو رہے نے صحابہ کرام ساتھیوں نے پوچھا کہ تسی رو رہے ہو تذکر الجنہ والنار جنت دوزخ کا ذکر ہوئے تسی نہیں روندے وتبکی من ھذا اور جدو قبر کا ذکر کیتا جائے اے عثمان تھوڑی اکھاں دے اندر آنسو آ جان زارو کتار ہو لگ پہلے ہو حتی قبولہ لحیتہ ہوں تھوڑی داڑھی مبارک آسمان دے اندر اتر ہو جاتی ہے. سیدنا عثمان کہنے لگے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس کے اندر سنیا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخر فرمایا آخرت کی منزلوں کے اندر سب تو پہلی منزل وہ قبر ہے. فإن نجا منه جو آدمی قبر کو کامیاب ہو گیا آخرت کی دیگر منازل اس سے وہاں سے آسان ہو جان گیا اور جو آدمی قبر کے اندر ناکام ہو گیا آئندہ تو بھی وہ ناکام ہو جائے گا نامراد ہو جائے گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہاں اپنے نوجوان بھائیوں کو اپنے بزرگوں کو اپنی ماما بہنوں کو اپنے سمیت پیغام دینا چاہنا کہ اسی رمضان المبارک کو بعد بھی کیونکہ سارا ہدف صرف رمضان نہیں سارا ہدف آخرت ہے سارا ہدف اللہ کی جنت ہے اللہ کی رضا ہے اور وہ ہدف اس وقت پورا ہوئے گا جب تک ساری جان کے اندر جان ہے ساری جان کے اندر سانس جاری نے کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں سارا ہدف سارا مقصد ادھر تک قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سانو صحیح معنی کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے صحت جیسی نعمت عطا فرمائی اس صحت کو اچھے مشن کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے اس طاقت کو دین کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.